قدرتی ذخائر سے مالا مال لیکن پانی اور آزادی جیسی نعمت سے محروم یہ سرزمین آخر اتنے عرصے سے آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہی ہے؟ بلوچستان میں اتنی جبری گمشدگیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ لوگ اتنے عرصے سے اپنے حقوق کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے؟ کیا پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم قوم بلوچ ہے؟ بلوچستان میں یہ حالات کب سے پیدا ہوئے اور اس کی آخر وجہ کیا بنی؟ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 45% ٹوٹل رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے، جو 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کے ساتھ جرمنی اور ناروے جیسے ملکوں سے بھی بڑا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کا سب سے کم پاپولیشن والا علاقہ ہے، جس کی آبادی 1,15,00,000 کے قریب ہے۔ یہ صوبہ نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر کاپر، زنک، آئرن، سلور، گولڈ اور نیچرل گیس کی بھرمار ہے۔ خاص طور پر ریکو ڈک کے علاقے کے اندر 5.9 بلین ٹن میٹل، 41.5 ملین ٹن گولڈ اور 25.4 ملین ٹن کاپر کے ذخائر صرف اس ایک علاقے کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر سوئی کے مقام سے نکلنے والی گیس پورے پاکستان کے 45% حصے کو گیس فراہم کرتی ہے، اور اسی لیے دنیا کے باقی ریسورسز رچ ملکوں کی طرح یہاں پر بھی حالات اکثر خراب ہی رہتے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین کی عربین سی کے ساتھ موجودگی اور گوادر کا بلوچستان کا حصہ ہونا اسے دنیا کی سب سے قیمتی لوکیشن والی جگہ بناتی ہے، جو مستقبل میں 400 ملین ٹن کارگو کے ساتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ بننے والی ہے۔ بلوچستان کا 770 کلومیٹر کا ایریا عربین سی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے اندر کئی خوبصورت آئی لینڈ ہیں۔ مثال کے طور پر افتولہ آئی لینڈ، جو 6.7 کلومیٹر لمبا اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کے علاوہ جڑنا آئی لینڈ، جو سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر موجود کراچی سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے اندر ڈائیونگ اور واٹر سپورٹس کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کرتار، مکران رینجز، کویت، افتان، جو کہ سی لیول سے 4042 میٹر اوپر موجود ہیں۔ پہاڑوں کی خوبصورتی ہو یا پھر صحرا کی خوبصورتی، بلوچستان ان میں پاکستان کا سب سے اہم مقام ہے۔ بلوچستان کے صحراؤں کے اندر بھی کاپر، گولڈ اور دوسرے بہت سارے منرل موجود ہیں۔ 1998 کے اندر پاکستان نے اپنے حق میں دھماکوں کے ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ انہی صحراؤں کے اندر دھماکہ کر کے مکمل کیا تھا۔ اس کی اسی یونیک لوکیشن کی وجہ سے اسے پاکستانی آرمی ملٹری ٹریننگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بلوچستان میں بلوچ، پشتون اور ہزارہ قبیلے صدیوں سے آباد ہیں۔ کھجوریں، انگور، انار اور سیب اسی صوبے کی پیداوار ہیں۔ یہ صوبہ 2,25,000 ٹن صرف کھجوریں پیدا کرتا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ بلوچستان میں جہاں پر سپی اور تربت کے اندر 50 ڈگری کی گرمی پڑتی ہے، تو وہیں پر اسی صوبے کے اندر نارتھ کے پہاڑی علاقوں کے اندر -10 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ انتہائی پرانی ہے، تقریباً 7000 قبل مسیح کی، جو کہ آج میر گڑھ کے نام سے موجود ہے۔ مختصر یہ کہ یہ صوبہ تاریخی اور ریسورسز کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی، احساس محرومی، نسلی تعصب جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈیولپمنٹ، تعلیم اور گورننس کے نام پر آج بھی یہ لوگ باقی پاکستان سے کئی دہائیاں پیچھے ہیں؟ دن بدن بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے اور نسل پرستی کے نام پر کئی لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ان کو سیدھا سیدھا غدار کہہ کر اپنی بات تک رکھنے کا موقع نہیں دیتا، اور اسی ری ایکشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فری بلوچستان کی تحریکیں تیز ہو چکی ہیں۔ آج یہ لوگ ہتھیار اٹھا کر فری بلوچستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ایوانوں کے اندر بیٹھے ہمارے جینٹل مین آج بھی اس محرومی کو ختم کرنے کی بجائے اسے طاقت کے زور پر کچلنا چاہتے ہیں۔ اپنے مسئلوں پر آواز اٹھانے والے لوگوں کو چند نامعلوم لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ان کے گھر والے باقی عمر ان کی خبر یا پھر ان کی لاش کے منتظر رہتے ہیں۔ پاکستانی فورسز کے مطابق اس علاقے کے اندر اپنے حقوق کے نام پر عام ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور اسی لیے ایسے لوگوں کو اٹھانا اور مارنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ عام ریزسٹنس دراصل ہو کیوں رہی ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے یہ مسائل صرف کچھ دن پہلے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کے پیچھے احساس محرومی کی مکمل تاریخ ہے۔ بہت ہی لمبے ٹائم کے اختلافات ہیں، جن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو بلوچستان اور پاکستان سے اس کے آغاز کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ پارٹیشن سے پہلے بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی، جو کہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ الحاق کر کے اپنا نظام چلاتی تھی، جس کے اندر سب سے عام ریاستیں تھیں۔ ان کی مشہور ریاست کلات تھی، جو کہ ایک انتہائی امیر ریاست تھی۔ قائد اعظم نے 1945 اور 1948 کے اندر جب اسی علاقے کا وزٹ کیا تو ان کا شاندار استقبال
کیا گیا اور بلوچ لوگوں نے دل کھول کر قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیک مقصد اور ان کی ایک الگ مسلم ریاست کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا ہر صورت ساتھ دینا انتہائی ضروری ہے۔ نواب کلات نے 1945 کے جناح کے دورے کے دوران، جو کہ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے فاطمہ جناح کو ایک قیمتی نیکلس تحفے میں دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ 1947 کے اندر جب تمام ریاستوں کو برٹش راج سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو ریاست کلات بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ 220 دن تک آزاد رہنے کے بعد 1947 کے اندر یہ پاکستان سے الحاق کر لیتی ہے، صرف اس شرط پر کہ یہ ریاست باقی ریاستوں کی طرح اپنے انتظامات خود چلائے گی اور کسی بھی طریقے سے پاکستان کی دخل اندازی برداشت نہیں کرے گی۔ آزادی کے بعد جب پاکستان کے پاس گولڈ تک موجود نہیں تھا تو قائد اعظم نے نواب کلات سے مدد مانگی۔ نواب کلات نے قائد اعظم کو 1360 کلو گرام کا گولڈ تحفے میں دے دیا، جو پاکستان کی کرنسی بنانے میں کام آیا۔ 1947 میں جب نواب کلات کراچی آتے ہیں تو بلوچ کمیونٹی ان کا استقبال کرتی ہے، لیکن کوئی بھی سفارتی عملہ یا پھر سرکاری لوگ ان کو ریسیو تک نہیں کرنے آتے۔ اس کے بعد نواب کلات انسیکیور ہو کر پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ برٹش فوج سے آرمی اور سپورٹ مانگتے ہیں، جو کہ ان کو نہیں ملتے۔ آزاد بلوچستان کی تحریک کا آغاز 1948 کے اندر ہی خان کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر شروع ہو گیا تھا، جس کے جواب کے اندر 26 مارچ 1948 کو پاکستانی آرمی بلوچ ایریاز جن میں بسنی، جیوانی اور تربت کے اندر داخل ہو کر بلوچستان پر قبضہ کر لیتی ہے اور بلوچ کمیونٹی کے مطابق مجبوراً خانہ جنگی کو روکنے کے لیے نواب کلات نے پاکستان سے الگ ہونے کا معاہدہ کر لیا، جو کہ انہوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس ٹائم کے اندر گوادر عمان کے پاس تھا، جبکہ بلوچستان کی باقی ریاستیں آزاد تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کلات کے لوگوں کے مطابق انہوں نے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کیا اور یہ زبردستی فورس کو داخل کر کے قبضہ کیا گیا تھا، جبکہ پاکستان کے مطابق یہ باقی تمام ریاستوں کی طرح ایک معاہدہ تھا جسے نواب کلات نے خود اپنی مرضی سے سائن کیا۔ ان کو اس معاہدے کے لیے نہ کبھی پریشرائز کیا گیا اور نہ کبھی دھمکایا گیا۔ 1948 کے اندر خان کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر ہونے والی بغاوت کے اندر ان کے ساتھ 700 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس تحریک کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد 1958 کے بعد نواب کلات کو بغاوت اور سازش کے الزام کے اندر اریسٹ کیا گیا تو نواب نروز خان اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت شروع کر دی اور ناراض ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ جنرل ایوب خان نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کی ڈیمانڈ کو سنا جائے گا اور ان کو پورا بھی کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نروز خان اور ان کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد ان پر باقاعدہ بغاوت کا الزام لگا کر مقدمات چلائے گئے اور ان کو قید کے اندر ڈالا گیا اور انہیں قانونی طور پر سزا دی گئی۔ 1962 کے اندر نواب شیر محمد مری نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جسے فراری موومنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ 7 سے 8 سال تک چلتی رہی اور اس کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ 1971 کے اندر پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو 1971 کے اندر نئی حکومت کے آنے کے بعد ہی امید لگائی گئی کہ شاید اب حکومت کچھ بہتری کی طرف جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ 1973 کے اندر بلوچستان کے چیف منسٹر عطا اللہ خان مینگل اور گورنر غوث بخش کو ہٹایا گیا تو ایک بار پھر سے اختلافات شروع ہو گئے۔ بلوچستان میں احتجاج کی نئی تحریک شروع ہوئی۔ اسی سال یعنی کہ 1973 کے اندر اکبر خان بگٹی کو گورنر لگایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اگلے سال 1974 کے اندر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یعنی کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی حالات کو کسی بھی طرف ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی اور ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے کے لیے محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے مطابق ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر بلوچستان کے اندر ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا گیا جس کے اندر دونوں طرف ہزاروں لوگوں کی جان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر جبری گمشدگیوں کا آغاز ہوا اور جنرل پرویز مشرف کے آنے کے بعد یہاں پر حالات دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے اور 2005 کے بعد حالات شدت اختیار کر گئے کیونکہ اس ٹائم کے اندر باغیوں کی طرف سے ٹوٹل 120 دھماکے کیے گئے اور اس کے علاوہ چائنیز انجینئر کو بھی ان لوگوں نے انتقام کا نشانہ بنایا۔ پھر ڈاکٹر شازیہ مری کا ایک ریپ کیس جو کہ پورے پاکستان کے اندر بہت مشہور ہوا، وہ بھی اسی کشیدگی کا باعث بنا۔ فورسز سے انہیں اختلافات کی وجہ سے نواب اکبر خان بگٹی ریاست سے تمام تعلقات ختم کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ پرویز مشرف نے ان پر بمباری کروائی جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر مارے جاتے ہیں۔ نواب اکبر خان بگٹی کے مرنے کے بعد یہ نفرت مزید بڑھ چکی ہے، یعنی کہ ہر 10 سے 15 سال کے بعد نام بدل کر ایسی تحریکیں بلوچستان کے اندر
اندر شروع ہو جاتی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے ان وسائل کو باقی پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، جبکہ بلوچستان کو اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان ریسورسز کی سمگلنگ کے اندر فورسز کے لوگ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے گھروں پر چیک پوسٹ بنا کر ان کو اپنے گھروں کے اندر ہی غیر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو نسل در نسل جبری گمشدگیوں کی صورت میں اٹھایا جا رہا ہے، جن کی تعداد اب تک 8,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا میڈیا آج بھی ہماری آواز کو نیشنل ٹی وی پر نہیں دکھاتا، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس آج بھی نہ صاف پانی ہے، نہ انفراسٹرکچر اور نہ تعلیم، اور اس لیے وہ آزاد بلوچستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جب بھی بلوچستان میں دہشت گرد کہہ کر لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ بلوچستان کے عام لوگ ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں کسی کو بھی مارنا ہو، کسی کو بھی اٹھانا ہو تو دہشت گرد کا نام دے کر انہیں مار دیا جاتا ہے، جبکہ فورسز کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہتھیار اٹھا کر ہم کو چیلنج کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس مسلح تحریک کو اسی طرح سے بازو کے زور پر یا پھر طاقت کے زور سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عام تحریک کے اندر انڈیا کی ایجنسی روا کا ہاتھ ہے، جو کہ انہیں اسلحہ، پیسہ اور ٹریننگ فراہم کر رہی ہے تاکہ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان کو بھی پاکستان سے الگ کر دیا جائے۔ سی پیک جیسا پروجیکٹ جو کہ پاکستان کے مستقبل کے اندر قسمت بدل سکتا ہے، وہ کبھی بھی مکمل نہ ہو سکے۔ یعنی دونوں طرف سے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن اس کا حل صرف اور صرف عام انتشار کی بجائے پولیٹیکلی طور پر ممکن ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک سٹیبل حکومت قائم کی جائے جو یہاں کے لوگوں کے ووٹ سے آئے، اور یہ منتخب حکومت جو کہ یہاں کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہو، بیٹھ کر بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں، ورنہ دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی قوم کو محروم رکھ کر اور طاقت کے زور پر کچل کر ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ ان لوگوں کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بلوچستان کے شارٹ ٹرم حل کی بجائے لانگ ٹرم حل کی ضرورت ہے۔ ان کی آواز کو سنا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کی محرومی کو دور کیا جائے تاکہ دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اور دوسری طرف یہاں کی پولیٹیکل حکومت اس بات کی چھوٹی دے کہ دوبارہ ایسی کوئی تحریک جو کہ پاکستان یا پھر عام فورسز پر کوئی حملہ کرے یا کسی سازش کے اندر شامل ہو، ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب ایک ساتھ مل کر بطور پاکستانی آگے بڑھیں گے۔ یہ مسئلہ سندھی، بلوچی، پشتون، سرائکی یا پنجابی کا نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس وقت بلوچی کافی زیادہ غم و غصہ ہیں، اور ان کو مہرنگ بلوچ لیڈ کر رہی ہے، جن کے مطابق جب وہ 10 سال کی تھی تو ان کے والد کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ مہرنگ بلوچ ہی نہیں بلکہ اس تحریک کا ہر فرد یہی کہتا ہے کہ ان کے اپنے کافی عرصہ پہلے ان سے چھین لیے گئے، جن کی ابھی تک کوئی خبر نہیں دی گئی، اور آج اگر ہم نے اسے نسل پرستی سے ہٹ کر حل نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جو کہ ہم نے کشمیر اور بنگلہ دیش کا دیکھا، اور خدا نہ کرے کہ ہمیں یہ دن دوبارہ دیکھنا پڑے۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔